کہتے ہیں کہ ایک طوطا اور طوطی کا گزر ایک ویرانے سے ہوا۔ ویرانی دیکھ کر طوطی نے طوطے سے پوچھا، یہ کس قدر ویران گاؤں ہے؟ طوطے نے جواب دیا، ہاں لگتا ہے یہاں سے کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ جس وقت طوطا اور طوطی آپس میں باتیں کر رہے تھے، عین اسی لمحے ایک الو بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ تو اس نے طوطے کی بات سن لی اور وہاں رک کر ان سے مخاطب ہو کر بولا، تم لوگ اس گاؤں میں مسافر لگتے ہو، آج رات تم لوگ میرے مہمان بن جاؤ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ الو کی محبت بھری دعوت سے طوطی اور طوطا انکار نہ کر سکے اور انہوں نے الو کی دعوت قبول کر لی۔ کھانا کھا کر جب انہوں نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ طوطی پریشان ہو کر بولی، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں اپنے خاوند کے ساتھ واپس جا رہی ہوں۔ الو یہ سن کر ہنسا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم تو میری بیوی ہو۔ اس پر طوطا اور طوطی الو پر جپٹ پڑے اور گرما گرمی شروع ہو گئی۔ دونوں میں جب بحث و تکرار زیادہ بڑھی تو الو نے طوطے کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ ہم تینوں عدالت چلتے ہیں اور اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں، قاضی جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں قبول ہوگا۔ الو کی تجویز سن کر طوطا اور طوطی مان گئے اور تینوں قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی نے دلائل کی روشنی میں الو کے حق میں فیصلہ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ طوطا اس بے انصافی پر روتا ہوا چل دیا تو الو نے اسے آواز دی، اکیلے کہاں جاتے ہو؟ اپنی بیوی کو تو ساتھ لیتے جاؤ۔ طوطے نے حیرانی سے الو کی طرف دیکھا اور بولا، اب کیوں میرے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہو؟ یہ اب میری بیوی کہاں ہے؟ عدالت نے تو اسے تمہاری بیوی قرار دے دیا ہے۔ الو نے طوطے کی بات سن کر نرمی سے بولا، نہیں دوست، یہ میری نہیں بلکہ تمہاری بیوی ہے۔ بس میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ بستیاں، گاؤں الو ویران نہیں کرتے بلکہ ناانصافی سے ویران ہوتی ہیں۔ یقیناً یہ بات درست ہے کہ جس معاشرے میں انصاف ختم ہو جاتا ہے وہ معاشرہ بہت جلد ہی تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں انصاف داری قائم کریں اور کسی غریب کی حق تلفی نہ ہونے دیں، کیونکہ غریب کی بد دعا آسمان کے دروازے